السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ شخصیت تو غیر معمولی ہیں ہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم ان کی روزمرہ زندگی کو ایک خاص زاویے سے دیکھیں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، کامیابی کی نبوی عادات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادات اور معمولات پر بات کرتا ہے۔ وہ عادات جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی آپ کہہ لیں سب سے مؤثر شخصیات میں سے ایک بنایا۔ تو آج کا مقصد صرف ان عادات کو گننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کام کیسے کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری ذمہ داریوں جیسے عبادت، خاندان، معاشرہ، قیادت، ان سب میں توازن کیسے رکھا، اور سب سے اہم، ان صدیوں پرانی عادات میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے کہ عظیم کامیابیاں جو ہے نا، وہ اکثر بڑی ڈرامائی چیزوں سے نہیں آتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی مستقل روز کی جانے والی کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ جو تحریر ہمارے پاس ہے، یہ بھی اسی خیال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واضح کرتی ہے۔ یہی چھوٹی بظاہر معمولی نظر آنے والی عادتیں تھیں جنہوں نے ایک غیر معمولی زندگی کی بنیاد رکھی، ایک پائیدار میراث چھوڑی۔ یہ روزمرہ کے اعمال کا آپ کہہ لیں مجموعی اثر تھا۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانا شروع کرتے ہیں۔ جو پہلا نقطہ مواد میں بہت نمایاں ہے وہ ہے قیادت میں عادات کا کردار۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ قیادت یعنی بڑے فیصلے، کوئی خاص موقع، کوئی الہام، لیکن یہاں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اصل قیادت تو روزمرہ کے معمولات اور پختہ عادات سے بنتی ہے۔ جی ہاں بالکل، اور اس بات کو وزن دینے کے لیے تحریر میں ارسطو کا مشہور قول بھی ہے نا کہ کمال کوئی ایک عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اس کی بہترین عملی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام تھے وہ وقتی جذبات یا حالات کا رد عمل نہیں تھے، بلکہ گہرے اصولوں اور مستقل معمولات پر مبنی تھے، اور یہی مستقل مزاجی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو اتنا مستحکم بنایا۔ مجھے یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ مصنف نے آج کے دور سے موازنہ کیا ہے، جسے وہ خلفشار سے بھرا AI کا دور کہہ رہا ہے۔ یعنی ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف سے معلومات آ رہی ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، تو ایسے میں دلیل یہ ہے کہ عادتیں ہمیں بھٹکنے سے بچاتی ہیں، اپنی سمت پر قائم رکھتی ہیں۔ کیا واقعی عادتیں اتنی طاقتور ہو سکتی؟ یہ اہم سوال ہے۔ تحریر کا کہنا ہے کہ عادتیں زندگی کو ایک ڈھانچہ دیتی ہیں، ایک استحکام۔ دیکھیں، وقتی جوش جسے ہم موٹیویشن کہتے ہیں وہ تو آتا جاتا رہتا ہے، لیکن پختہ عادتیں یہ یقینی بناتی ہیں کہ انسان مشکل وقت میں بھی یا جب دل نہ بھی چاہے تب بھی اپنے مقصد کی طرف بڑھے۔ اور قیادت کے حوالے سے مواد یہ کہتا ہے کہ مستقل مزاجی اعتماد پیدا کرنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ لیڈر اپنے اصولوں اور معمولات میں پکا ہے تو ان کا بھروسہ بڑھتا ہے۔ اس سے ایک طرح کا تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے ٹیم میں۔ ہاں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ یعنی عادتیں صرف ذاتی ڈسپلن نہیں بلکہ لیڈرشپ میں اعتماد بنانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اچھا، اب ان عادات کی بنیاد کی طرف آتے ہیں، یعنی روحانی معمولات۔ مواد کچھ خاص روحانی عادات کا ذکر کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہہ لیں کہ مرکزی ستون تھیں۔ سب سے پہلے تو روز کی 5 فرض نمازیں۔ جی، اور تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ یہ صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں تھا، یہ دن میں 5 بار ایک وقفہ تھا، نظم و ضبط کے لیے، خود کو جانچنے کے لیے، روحانی طور پر تازہ دم ہونے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے براہ راست تعلق قائم کرنے اور مضبوط کرنے کا ذریعہ تھی۔ یہ دن بھر کی مصروفیت میں ایک مستقل روحانی لنگر، ایک اینکر کی طرح تھی۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کا بھی ذکر ہے، یعنی رات کی وہ خاص نفل عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی سے کرتے تھے۔ تحریر اسے روحانی قوت کا سرچشمہ کہتی ہے۔ اس میں کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، تہجد کا وقت، رات کا آخری پہر، وہ ایک بہت پرسکون اور ذاتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی عبادت، جیسا کہ مواد اشارہ کرتا ہے، وہ آپ کو اندرونی طاقت دیتی ہے۔ دن بھر کے چیلنجز، قیادت کی ذمہ داریاں، انسانی تعلقات کی پیچیدگیاں، ان سب کا سامنا کرنے کے لیے جو گہری ہمت اور سکون چاہیے وہ ملتا تھا۔ یہ گویا اپنی روحانی بیٹری کو ریچارج کرنے جیسا تھا۔ اور تیسری اہم روحانی عادت جو بیان ہوئی ہے وہ ہے قرآن پاک کی باقاعدگی سے تلاوت اور اس پر غور و فکر۔
اسے بھی مستقل مزاجی کی علامت کہا گیا ہے۔ بالکل، یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے کلام سے مسلسل رہنمائی لینا، اسے سمجھنا، اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی کوشش کرنا۔ ان تمام روحانی عادات کا مجموعی مقصد، جیسا کہ تحریر میں زور ہے، صرف ذاتی سکون حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ بنیاد تھیں جن پر کردار کی مضبوطی، اخلاقی پختگی اور قیادت کی صلاحیت بنتی تھی۔ مصنف کا یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ قیادت کی اصل طاقت روحانی جڑوں سے بہتی ہے۔ یہ معمولات ایک مضبوط اخلاقی سمت دیتے تھے۔ یہ واقعی گہرا نکتہ ہے، روحانیت بطور قیادت کی بنیاد۔ اچھا، اب ایک ایسے پہلو کی طرف چلتے ہیں جسے اکثر لیڈرشپ کی بحثوں میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، خاندانی زندگی اور گھر کے معمولات۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مواد اس پر کتنی تفصیل سے بات کرتا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ قیادت کا ایک مکمل، ایک جامع تصور پیش کرتا ہے۔ تحریر میں خاص مثالیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں کیسے حصہ لیتے تھے، مثلا اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لینا، اچھا جی، یا اپنی جوتیوں کی مرمت کر لینا، بکری کا دودھ دو لینا۔ بظاہر یہ بہت معمولی کام لگتے ہیں۔ ہاں، یہی تو بات ہے۔ ایک طرف آپ اتنی بڑی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، ریاست کے امور ہیں، جنگیں ہیں، اور دوسری طرف گھر آ کر بکری کا دودھ دھو رہے ہیں یا اپنے کپڑے سی رہے ہیں۔ یہ توازن تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ تحریر اس کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ کیا یہ صرف عاجزی تھی؟ تحریر اسے صرف عاجزی سے بڑھ کر دیکھتی ہے۔ یہ جامع کامیابی یا ہولسٹک سکسیس کا عملی نمونہ تھا۔ یعنی کامیابی صرف باہر کی دنیا میں نہیں ہوتی، اس کا تعلق آپ کی نجی اور خاندانی زندگی سے بھی بہت گہرا ہے۔ مواد کا نقطہ یہ ہے کہ اپنی عوامی ذمہ داریوں کے ساتھ گھر کے فرائض کو اچھے طریقے سے نبھانا، خاص طور پر مردوں کے لیے، یہ کردار کی مضبوطی اور حقیقی توازن کی علامت ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ قیادت صرف باہر کے لیے نہیں، گھر کی چاردیواری میں بھی ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی جو جدید لیڈرشپ تھیوریز ہیں، ویل بینگ کے تصورات ہیں، وہ بھی اسی ورک لائف انٹیگریشن اور آتھینٹک لیڈرشپ پر بہت زور دے رہے ہیں کہ آپ کا عوامی اور نجی کردار الگ الگ نہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور پیغام ہے۔ اب کمیونٹی اور معاشرے سے متعلق عادات پر بات کرتے ہیں۔ تحریر بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی کمیونٹی سے تعلق بہت گہرا اور مستقل تھا۔ اس سلسلے میں کچھ خاص عادات کا ذکر ملتا ہے۔ جی، مثلا مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ باقاعدہ ملاقاتیں، یہ صرف رسمی بیٹھکیں نہیں تھیں، ایک مستقل معمول تھا جہاں مسائل سنے جاتے، مشورے ہوتے، تعلقات بنتے۔ یہ کمیونٹی کی نبض پر ہاتھ رکھنے کا ایک مؤثر طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم عادت جس پر روشنی ڈالی گئی ہے وہ ہے لوگوں کی باتوں کو بہت تحمل سے سننا، چاہے وہ سوال یا مسئلہ کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو۔ یہ سننے والی بات اہم ہے۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں کیا ہمارے پاس واقعی دوسروں کو تحمل سے سننے کا وقت ہے، خاص طور پر ان کے چھوٹے مسائل کو؟ تحریر اس عادت کے کیا اثرات بتاتی ہے؟ تحریر کے مطابق اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ یہ دکھاتا تھا کہ لیڈر ہر فرد کو اہمیت دیتا ہے، ان کی بات کو وزن دیتا ہے۔ اس سے لوگوں میں اپنائیت، شمولیت، جسے انکلوژن کہتے ہیں، اور ایک نفسیاتی تحفظ کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ صرف پیروکار نہیں بلکہ کمیونٹی کا ایک قابل قدر حصہ ہیں۔ اور پھر شورا یعنی مشاورت کی عادت کا ذکر ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ متاثر کرتی ہے کہ نبی ہونے کے باوجود، وحی کی رہنمائی کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم معاملات میں صحابہ سے مشورہ لینا اپنا معمول بنائے ہوئے تھے۔ تحریر اس کی کیا اہمیت بیان کرتی ہے؟ مصنف اس سے قیادت میں عاجزی اور اجتماعی دانش یعنی کلیکٹیو وزڈم پر یقین کی علامت قرار دیتا ہے۔ اگرچہ حتمی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا تھا، لیکن مشورے کا عمل لوگوں کو فیصلہ سازی میں شریک کرتا تھا، ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کرتا تھا اور بہترین ممکنہ حل تک پہنچنے میں مدد دیتا تھا۔ یہ ساری کمیونٹی سے متعلق عادات، باقاعدہ رابطہ، تحمل سے سننا، مشاورت کرنا، ان سب کا نتیجہ کیا تھا؟ اعتماد کی بنیاد پر ایک مضبوط، مربوط اور فعال معاشرہ۔ تحریر کا یہ جملہ کلیدی ہے کہ روزمرہ کے تعلقات میں عاجزی اعتماد پیدا کرتی ہے۔ یہ عاجزی اور شمولیت ہی اصل میں قیادت کی طاقت بن جاتی ہے۔ اگلا پہلو جسمانی صحت اور اس سے جڑے معمولات کا ہے۔
یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جس پر آج بہت بات ہوتی ہے۔ تحریر اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن عادات کو نمایاں کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو صفائی ستھرائی پر غیر معمولی زور ہے۔ وضو جو نماز کا حصہ ہے اور دن میں کئی بار ہوتا ہے، اسے تحریر صرف مذہبی رسم نہیں کہتی، بلکہ جسمانی اور ذہنی تازگی کا ذریعہ بھی قرار دیتی ہے۔ اسی طرح مسواک کا استعمال، یعنی دانتوں کی صفائی اور عمومی جسمانی پاکیزگی پر زور، جیسا کہ مشہور قول ہے صفائی نصف ایمان ہے، یہ اس کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ اور کھانے پینے کے بارے میں کیا؟ کھانے پینے میں اعتدال پسندی ایک اور اہم عادت تھی۔ تحریر میں وہ مشہور حدیث ہے نا، آدم کا بیٹا کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرتا، بس چند لقمے کافی ہیں جو کمر سیدھی رکھیں۔ اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے خالی رکھے۔ یہ صدیوں پرانی نصیحت آج بھی زیادہ کھانے اور اس سے جڑی بیماریوں سے بچنے کے لیے بہترین اصول ہے۔ صحت کے حوالے سے جسمانی سرگرمی کا بھی ذکر ہے، کیا تحریر اس پر بھی روشنی ڈالتی ہے؟ جی، تحریر بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلنے کو ترجیح دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار تیز ہوتی تھی۔ کچھ مواقع پر صحابہ کے ساتھ جسمانی سرگرمیوں جیسے دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لینے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ سب عادتیں مل کر صفائی، اعتدال، حرکت، یہ مجموعی صحت، توانائی اور ذہنی کارکردگی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی تھیں۔ مصنف نے اسے آج کے دور سے بھی خوب جوڑا ہے، خاص طور پر AI دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جس طرح آج ذہنی کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، صحت مند جسم اور توانا دماغ مؤثر قیادت اور اچھی پروڈکٹیوٹی کے لیے پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گئے ہیں۔ یہ صرف اچھی صحت نہیں بلکہ کارکردگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے۔ اب آتے ہیں وقت کی پابندی اور سادگی کی طرف۔ یہ دو ایسی عادتیں لگتی ہیں جو شاید آج کی دنیا میں سب سے زیادہ مشکل ہیں۔ تحریر ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تحریر کے مطابق نماز کے اوقات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو ایک قدرتی ترتیب، ایک ڈھانچہ دے دیا تھا۔ ہر نماز کا ایک مقررہ وقت تھا جس سے پورا دن خود بخود مختلف حصوں میں بٹ جاتا تھا اور کاموں میں ایک نظم آ جاتا تھا۔ یہ ایک طرح کا قدرتی ٹائم مینجمنٹ سسٹم تھا، وقت کے مؤثر استعمال میں مددگار۔ اور سادگی آج تو ہر طرف زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ ہے۔ سادگی کا کیا کردار تھا؟ سادگی کا کردار بہت گہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا۔ تحریر یہ کہتی ہے کہ اس سادگی نے غیر ضروری چیزوں، آسائشوں اور ان سے جڑے خلفشار سے بچایا اور توجہ ان چیزوں پر مرکوز رکھنے میں مدد دی جو واقعی اہم تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، ذمہ داریاں، اللہ سے تعلق۔ سادگی اصل میں ایک فلٹر کی طرح کام کرتی تھی، غیر ضروری کو چھان کر ضروری پر فوکس کرنے میں مدد دیتی تھی۔ تحریر میں ایک دلچسپ مشاہدہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل میں ایک خاص توازن تھا۔ نہ تو کبھی بالکل فارغ نظر آتے تھے کہ وقت ضائع ہو رہا ہو، اور نہ ہی کبھی ایسی جلد بازی یا افرت تفریح کا شکار ہوتے تھے کہ کاموں میں بے ترتیبی ہو۔ ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور مقصدیت ہر عمل میں نظر آتی تھی۔ جی، اور مصنف اس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ وقت میں برکت تب آتی ہے جب وہ اقدار کے مطابق استعمال ہو، یعنی وقت کا صرف گزر جانا یا اسے مصروفیت سے بھر دینا کافی نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ کن کاموں میں لگ رہا ہے، کیا وہ کام ہماری اقدار اور مقاصد سے ہم آہنگ ہیں۔ جان بوجھ کر زندگی میں ایک ساخت قائم کرنا، جیسے نماز کے اوقات کی پابندی، اور سادگی اختیار کرنا، یہ دونوں چیزیں مل کر تحریر کے مطابق آج کے دور کے خلفشار، دباؤ اور برن آؤٹ کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہیں اور انسان کو اپنی توانائی ان کاموں پر مرکوز رکھنے کے قابل بناتی ہیں جو حقیقی معنوں میں اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ بہت گہرا نقطۂ نظر ہے۔ اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو ان تمام نبوی عادات کا موازنہ آج کی جدید قیادت اور پروڈکٹیوٹی کے تصورات سے کرتا ہے۔ یہ حصہ مجھے خاص طور پر متوجہ کر رہا تھا کہ کیا واقعی کوئی مماثلت ہے؟ یہ واقعی حیران کن حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ تحریر نشاندہی کرتی ہے کہ آج کل کے پروڈکٹیوٹی گروز اور لیڈرشپ ایکسپرٹس جن اصولوں پر زور دے رہے ہیں، ان میں سے کئی اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صدیوں پہلے سے عملی طور پر موجود تھے۔ مثال کے طور پر آج مارننگ روٹینز کا بہت چرچا ہے۔
جی ہاں۔ جن میں مراقبہ، جرنلنگ یا ورزش شامل ہوتی ہے تاکہ دن کا آغاز پرسکون اور بامقصد ہو۔ تحریر کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فجر کی نماز، ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت پر مبنی صبح کا معمول اسی اصول کی ایک روحانی شکل تھی۔ اور کیا مثالیں ہیں؟ اسی طرح آج ورک لائف بیلنس یا اب ورک لائف انٹیگریشن اور جذباتی ذہانت پر بہت زور ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، گھریلو کاموں میں حصہ لینا، یہ سب اسی توازن اور جذباتی وابستگی کی اعلیٰ مثالیں ہیں جو آج ایک اچھے لیڈر کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ اور سادگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج کل منیملزم کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ بالکل۔ آج برن آؤٹ سے بچنے اور ذہنی سکون کے لیے منیملزم یعنی سادگی اختیار کرنے اور غیر ضروری مادی چیزوں سے چھٹکارا پانے پر زور دیا جاتا ہے۔ تحریر یاد دلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سادگی، قناعت اور ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرنے کا عملی نمونہ تھی۔ یہ مماثلتیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ اصول اور عادات کسی خاص وقت یا ثقافت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی فطرت اور مؤثر زندگی گزارنے کے لازوال ٹائم لیس اصول ہیں۔ تحریر کا حتمی نقطہ یہی ہے کہ آج کے اس تیز رفتار، ٹیکنالوجی سے بھرپور، لامحدود انتخابات اور خلفشار کے دور میں یہ نبوی عادات روحانی گہرائی، خاندانی وابستگی، کمیونٹی سے تعلق، صحت کا خیال، وقت کی قدر اور سادگی، یہ سب ایک مستحکم، قابل قدر اور انتہائی عملی فریم ورک فراہم کرتی ہیں۔ بنیادی پیغام بہت واضح ہے اور وہی ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ کامیابی چاہے وہ قیادت میں ہو یا ذاتی زندگی میں کوئی حادثہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ مستقل، بامقصد اور متوازن عادات کو اپنانے اور ان پر قائم رہنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوشیدہ مستقل عادات کی طاقت کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح روحانی، خاندانی، معاشرتی، جسمانی صحت اور وقت کے انتظام سے متعلق بظاہر چھوٹی چھوٹی عادات مل کر ایک غیر معمولی شخصیت اور مؤثر قیادت کی تشکیل کرتی ہیں، اور یہ بھی سمجھا کہ یہ اصول 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی متعلقہ اور قابل عمل ہیں۔ اور اختتام پر سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے ایک نقطہ جو تحریر کے آخری حصے سے لیا گیا ہے: کیا ہمارے روزمرہ کے اعمال، ہماری چھوٹی چھوٹی عادتیں ہماری ان بنیادی اقدار اور مقاصد سے مطابقت رکھتی ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں اہم سمجھتے ہیں؟ اپنے روزمرہ کے معاملات کا اس زاویے سے جائزہ لینا کہ وہ ہمیں ہمارے مطلوبہ انسان بننے کے قریب لا رہے ہیں یا دور لے جا رہے ہیں، یہ ایک انتہائی طاقتور خود شناسی کی مشق ہو سکتی ہے، اور اس کا بہترین نمونہ آج ہم نے زیر بحث لایا۔